نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا بہترین شکل و صورت میں۔ اللہ نے اپنے منجوہے انسان کو بہترین شکل میں پیدا فرمایا۔ رب کریم کی ہم پر کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا سکتا تھا، اس کو اختیار تھا۔ اگر وہ ہمیں بندر پیدا کر دیتا تو میرے عزیزو لوگ ہمیں گلیوں کے اندر ناچتے پھرتے تھے۔ اگر وہ گدھے کے شکل میں پیدا کر دیتا تو کسی نے پیٹھ پہ بوجھ لادا ہوا ہوتا اور ہم ڈنڈوں پہ ڈنڈے کھا رہے ہوتے، پھر اس کے باوجود بھی زبان سے شکوہ کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔ الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا۔ ہم نے اس کے لیے کوئی دعائیں نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد میرے عزیزو ایک بڑی دولت جو اللہ نے دی وہ اسلام کی دولت، ایمان کی دولت ہے۔ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے امت میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس امت میں پیدا ہوئے مگر ان کو کفر کا ماحول ملا، ان کے ماں باپ نے انہیں یہودی و نصارہ اور کافر بنا دیا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں، ہماری والدہ دودھ جب پلایا کرتی تھی تو بسم اللہ پڑھا کرتی تھی۔ الحمدللہ میرے عزیزو کہ جب وہ ہمیں سلایا کرتی تھی تو لا الہ الا اللہ کے ترانے سنایا کرتی تھی۔ جب وہ ہمیں پنکھے کے اندر رکھتی تھی، ہمیں جھولا جھلاتی تھی تو حسبی ربی جل اللہ کے ترانے گایا کرتی تھی۔ ابھی ہم چھوٹے اور ناسمجھ تھے، وہ ہم سے اللہ اللہ کے لفظ کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ ابھی ہم چھوٹے تھے کہ اسی ماں اور اسی باپ نے ہمارے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دی۔ اس چھوٹی عمر میں جب ہمیں سمجھ بھی نہ تھی، عقل بھی نہ تھی، جب ہم اپنے مالک و خالق کو پہچانتے بھی نہ تھے، تو ان ماں باپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کانوں میں اس وقت اپنے پروردگار کا نام پہنچایا۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر میرے عزیزو جب ہم چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، ابھی بچپن تھا، دوست اور دشمن کی تمیز نہ تھی، نفع اور نقصان کا اندازہ نہ تھا، ہمارے والد ہماری انگلی پکڑ کر مسجد کی طرف لے جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم جو آج مسلمان بن کر بیٹھے ہیں، معلوم نہیں کہ کتنے لوگوں کی محنت اس میں داخل ہے، کتنے اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پر برس رہی ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ جسمانی نعمتیں تو بے شمار ہیں، پروردگار عالم نے ہمیں صحیح سلامت جسم کے ساتھ پیدا کر دیا۔ وہ پروردگار اگر چاہتا تو ہمیں کسی عذر کے ساتھ پیدا کر سکتا تھا، کسی مرض کے اندر مبتلا کر سکتا تھا۔ ہمیں جو صحیح سلامت جسم نصیب ہوا
یہ پروردگار کہ ہم پر کتنی بڑی مہربانی ہے۔ میرے عزیزو، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھ کر جا رہا تھا جو بہت غریب تنگ دستی میں تھا، اتنی غربت تھی کہ اس کے پاس جو ہے پاؤں میں جوتا چپل بھی نہیں تھا، اس کا جوتا ٹوٹ گیا، گرمی کا موسم تھا، گرم زمین پہ ننگے پاؤں چل رہا تھا، یہ مسجد سے گھر کی طرف لوٹنے لگا تو دل میں خیال آیا، پروردگار میں تو آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، مسجد کی طرف آتا ہوں، مجھے تو آپ نے جوتا بھی عطا نہ کیا۔ ابھی یہ بات دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک معذور لنگڑے آدمی کو دیکھا کہ وہ گھسیٹتا ہوا پیدل چلا آ رہا ہے، فوراً دل پہ چوٹ لگی اور کہا او ہو، میں تو جوتے نہ ہونے کا شکوہ کر رہا تھا، یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے جسے پروردگار نے معذور بنایا، یہ لکڑیوں کے سہارے چلتا ہوا گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے۔ تو جب میرے عزیزو، جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر دل میں پیدا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں چلنے کی طاقت دی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جس کو چلنے کی طاقت نہیں، معذور ہے، پاؤں بھی اس کے جو ہے نہیں ہے، تو میرے عزیزو اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے۔ ایک اصول یاد رکھے کہ میرے عزیزو، دین کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں تاکہ عمل کا شوق اور زیادہ ہو۔ آج معاملہ الٹا ہے، ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں۔ گھر میں اپنے بیوی سے کہیں نمازیں پڑھو تو وہ کہے گی تمہاری بہن کون سی نماز پڑھتی ہے، تمہارا بھائی کون سا نماز پڑھتا ہے، وہ فلاں کون سا عمل کرتی ہے، وہ کہے گی فلاں کی بخشش ہو گئی تو میری بھی ہو جائے۔ اپنے سے نیچے والوں کو مثالیں دیتی ہیں۔ میرے عزیز و دنیا کی باتیں کرو تو اس کو پتا ہوگا کہ میرا گھر اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، مگر فوراً کہے گی فلاں کے گھر میں مجھ سے زیادہ اچھا خوبصورت ہے، ڈیزائن ہے، وہ ہمارے گھر میں تو نہیں ہے۔ تو آج بدقسمتی سے دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں حرص اور طمع بھر جاتا ہے، اور دین کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے دینی معاملات میں سستی پیدا ہوتی ہے اور ہم دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پلکوں کی نعمت دیکھیں میرے عزیزو، یہ ہماری آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہیں یہ جسم کا کتنا چھوٹا سا حصہ ہے۔ جب کسی انسان کو تکلیفیں ہوتی ہیں اور آنکھوں کی پلکیں کسی وجہ سے کٹ جاتی ہیں تو آنکھیں محفوظ رہیں، مگر وہ آنکھ ہی کیا جس کے اوپر کوئی پردہ نہ رہے، جب کچھ وقت کے بعد اس کے اندر جو ہے گرد و غبار مٹی پڑ جاتی ہے تو اسے وہ دھندلا نظر آنے لگتا ہے۔ اب ان کو کوئی دھونی پڑتی ہے، چند دن تو گزر جاتے ہیں، لیکن بار بار آنکھ دھونے سے اب پانی نے بھی اثر کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ کیفیت ہو گئی 2 مہینوں کے بعد وہ اپنے چہرے پر پانی لگا ہی نہیں سکتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے زخم سا بن گیا ہو، اس کے اوپر کوئی تیزاب ڈالا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتے بس اسے دھونا پڑے گا۔ ہوا کے اندر مٹی کے چھوٹے چھوٹے اتنے ذرات ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر تو نہیں آتے مگر موجود ہوتے ہیں۔ آپ گھر کے فرنیچر کو دیکھیں کہ اس پر مٹی کی ایک پتلی سی تہ لگ جاتی ہے، آپ کو نظر بھی نہیں آتی، اور کبھی کوئی شیشہ اس کے اوپر تہ نظر آئے گی، وہ اصل میں ہوا کے اندر سے مٹی کے ذرات وہاں جا کر جمع ہو جاتے ہیں اور مٹی کی تہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح مٹی کی تہ ان کے آنکھ پر بھی بنتی اور ان کے آنکھ کو دھونی پڑتی ہے۔ جب بار بار دھوتے تو پانی کے بار بار لگنے سے جسم کا وہ حصہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی گلنے والا ہوتا ہے۔
میرے عزیزوں مثال کے طور پر آپ ذرا 5-6 گھنٹے اپنے ہاتھ پانی کے اندر ڈال کر دیکھ لیجئے کہ ہاتھوں کی انگلیاں کیسی ہو جاتی ہیں۔ ان کے چہرے کی یہ حالت ہو گئی، بالا آخر ڈاکٹر سے جا کر پوچھا، وہ کہنے لگا کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ پھر ایک ڈاکٹر نے انہیں سمجھایا، حقیقت میں انسان کی آنکھوں کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے وہ وائپر کے مانند ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سسٹم بنا دیا ہے کہ جہاں سے پانی آتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ پردہ وائپر کی طرح چلتا رہتا ہے اور آنکھ کے ڈھیلے کو صاف رکھتا ہے۔ اس وقت احساس ہوا کہ رب کریم کا یہ کتنا بڑا احسان ہے، یہ پلک کا جھپکنا ایک چھوٹا سا عمل ہے، مگر حقیقت میں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے اپنی آنکھ کو صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنی چھوٹی سی چیز بھی اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر بڑی چیزیں کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ میرے عزیزوں، ہمیں جراثیم، ایک چھوٹا سا جراثیم ہوتا ہے جو ہوا کے اندر اربوں اور خربوں کی تعداد میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی جراثیم یا ان میں سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انسانی جسم کے اندر جا کر نقصان بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے جی انفیکشن سے بخار ہو گیا، اتنا بڑا 6 فٹ کا انسان چارپائی کے اوپر پڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے وائرس نے، چھوٹے سے جراثیم نے اس کو ایسا کر دیا کہ اس کو بیمار کر دیتا ہے۔ وہ پروردگار جو اربوں اور خربوں وائرس سے روزانہ ہمیں بچاتا ہے، ان کیڑوں سے ہمیں بچاتا ہے، یہ اس پروردگار کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ جراثیم اور وائرس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ جراثیم کی بات تو کیا کرنی، آج کل تو وائرس کی تحقیق ہو چکی ہے۔ یہ جراثیم بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا جراثیم وائرس کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے کیمرے کا استعمال کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو میرے عزیز جو ہے جو وائرس ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یہ وائرس ہے بھی ایسا عجیب تماشا ہے، اگر اس کا عمل شروع ہو جائے تو آج کے انسان کے پاس اس کا علاج بھی نہیں ہے۔ کہتے جی آپ کو وائرس کی وجہ سے جو ہے بیماری ہو گئی ہے، فلاں فلاں بیماری ہو گئی ہے، اب چند دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ جب 6 فٹ کا اتنا بڑا انسان مگر ایک چھوٹے سے کیڑے اور وائرس نے اس کو چارپائی پہ لٹا دیا، بیمار کر دیا۔ اگر ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے صحت دی ہوتی ہے تو سوچے میرے عزیزوں کہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اور کتنی بڑی نقصان چیزوں سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ تو ان چیزوں پر غور کرنے سے ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ لیکن آج میرے عزیزوں، آج ہمارے زبان میں شکوے ہی شکوے ہیں۔ آج اکثر جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے روزی کے مسائل کی وجہ سے ہر مرد ہر عورت کے زبان میں شکوہ ہے، سننے میں آتا ہے، کسی کو اولاد ہونے کا شکایت ہے، کسی کو مال نہ ہونے کا شکایت ہے، کسی کو کاروبار نہ چلنے کا شکایت ہے، الا ماشاء اللہ کوئی بندہ سینکڑوں میں نظر آتا ہوگا جو کہے کہ اللہ مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں راضی ہوں، اور ایک کہے گا میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، باقی ساری دنیا سکھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر وہ جس کو یہ سمجھتا ہے یہ بہت خوشحال ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، اس کے غم لے کر اس کو دے دیے جائیں تو یہ پہلے سے بھی زیادہ اور پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو جس حال میں رکھا ہے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں اگر اس کو میں نے ضرورت سے زیادہ رزق دے دیا تو یہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تکبر کے بول بولنے لگے گا اور ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے رب کریم انہیں تنگ دستی کے حال میں رکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مجھے مشکل کے حال میں بھی پکارتا رہے گا، اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو ضرورت کی زیادہ دے دیا جائے تو نمازیں پڑھتے رہیں گے، ان کو ضرورت کے مطابق دے دیا جائے تو نماز بھی پڑھتا رہے گا، کاروبار بھی چلتا رہے گا، تسبیحات بھی چلتی رہے گی، اور اگر زیادہ کاروبار دے دیا یا زیادہ کوئی اور واقعہ پیش آیا تو یہ سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ رب کریم چونکہ مہربان ہیں اس لیے بندے کے ضرورت کے مطابق دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ میرا بندہ میرے سامنے جھکتا رہے۔ یوں حالات کی زنجیروں میں جکڑ کر اللہ تعالیٰ اسے اپنے در پر جھکاتا ہے۔ اللہ کی مصلحت اللہ جس کو جیسا چاہتا ہے رکھتا ہے۔ رزق کی تقسیم، رب کریم نے رزق کو تقسیم کیا، فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے انسانوں کے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے۔ اب کون ہے جو پروردگار کی تقسیم پر راضی نہ ہو؟ تقدیر پر راضی رہنے والے لوگ تھوڑے نظر آتے ہیں۔ ہر بندے کو شکایت ہے، ارے ایک باپ دو بیٹوں کے درمیان کوئی چیز تقسیم کر دے تو وہ دھوکہ کرتا ہے کہ باپ ہونے کے ناطے یہ بچے میرے تقسیم جیسے بھی ہیں اس کو قبول کریں گے۔ کیا ہم اپنے خالق اور مالک کے تقسیم کو قبول نہیں کر سکتے، ان پہ راضی نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اس کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو پاتے؟ ہمیں چاہیے کہ پروردگار نے جس حال میں رکھا ہے اس حال پر راضی رہے۔ سچی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ اس نے ہمیں ہزاروں سے بہتر دے رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم غور کریں میرے عزیزوں، اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے حالات پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی چیزیں ایسی دی ہیں کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ رب کریم نے کتنی چیزوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، اس حال میں بہتر رکھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے اندر پھر شکر کی کیفیت کو پیدا کرے گی اور یہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ نعمتوں میں اضافہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں کو تم پر اور زیادہ کر دیں گے۔ تو ہم جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی زیادہ ہمیں جو ہے نعمتیں دیں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اب شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو انسان اپنے زبان سے الحمدللہ کہے، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ایک اپنے جسم سے پروردگار کے حکموں کی پابندی کرے، گویا یہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہے۔ زبان سے بھی شکر ادا کریں اور اپنے جسم سے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو گویا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہے۔ اگر اس میں کمی کوتاہی ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے دو طرح کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ایک آنکھوں کی نعمت۔ غور کیجئے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور تو اور آنکھوں کو ذرا دیکھیے
یہ رب کریم کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کی اہمیت اور قدر و قیمت معلوم کرنا ہے تو میرے عزیز اس اندھے سے جا کر پوچھیں جو ماں باپ کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے ہوں۔ وہ اپنے ماں کو بھی پوری زندگی نہیں دیکھ سکتا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے باپ کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میرے دوستو، اس کے دل میں کتنی حسرت ہوگی، کاش مجھے بھی ایک لمحے کے لیے نگاہ دے دیا جاتا، دیکھنے کی طاقت دے دی جاتی، تاکہ میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا، اپنے باپ کو دیکھتا، قرآن کو دیکھتا، میں اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھتا، ان نعمتوں سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا، مگر اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہماری تو رات میں اندھیرا ہوتا ہے، اس کے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوا کرتا ہے، جس کو اللہ نے آنکھ سے معذور کیا ہے۔ ذرا غور تو کیا کریں کہ اس کی زندگی کیسی ہوتی ہوگی، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرا، کسی نے چاہا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کو گزار دیا، ہاتھ پکڑ کر سہارا دے دیا، تو ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارتا پھرتا ہے۔ کیا زندگی ہوئی ہم پر اللہ رب العزت نے کتنی بڑی رحمت عطا فرمائی کہ رب کریم نے ہمیں صحیح سالم دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائی۔ غور کرتے چلے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کتنی بڑی رحمتیں عطا فرمائی۔ سننے کی نعمت، بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت۔ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اب اس کی قدر و قیمت، اس کا انداز اس گونگے سے پوچھیں جو اپنے دل کی کیفیات اور جذبات کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو کسی سے محبت ہو تو معلوم نہیں کیسے کیسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، اس کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کبھی بچوں کے سامنے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی بیوی کے سامنے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی ماں باپ کے سامنے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی استاد کے سامنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم تو دل کے جذبات کو الفاظ کا روپ دے دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، جو آدمی بولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ اپنے دل کے جذبات کو کسی کے سامنے کیسے بیان کر سکتا ہے؟ وہ بھلے کسی سے محبت کرتا ہو تو وہ بتا نہیں سکتا، اس کو کسی ذات سے پیار ہو وہ اسے بتا نہیں سکتا، اپنے اندر جتنا درد محسوس کر رہا ہے، جتنا دکھ محسوس کر رہا ہے، وہ اپنا رنج و غم دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ جیسے جانور خاموش ہوتا ہے، اسی طرح یہ انسان بھی خاموش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے میرے عزیزوں بولنے کی طاقت اس کے اندر جو ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بولنے کی طاقت تھی، وہ بولنے کی طاقت سے اللہ نے اسے معذور بنایا ہے۔ یہ نعمت اللہ نے میرے عزیز و ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ کانوں سے سننے کی نعمت، جن کانوں سے ہم سنتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں دیکھنے میں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، مگر ان کو کانوں کی نعمت نہیں ہے، وہ کانوں سے سن نہیں سکتے، وہ سنتے بھی ہیں نہیں اور بولتے بھی نہیں ہیں۔ کئی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کانوں میں کوئی نقص ہوتا ہے، تو ان کے کانوں کی سماعت ٹھیک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کا بولنا بھی بند ہو جاتا ہے، چونکہ انہوں نے کوئی الفاظ سنے نہیں ہوتے، اس لیے ان کے دماغ میں الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے بولنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں بول سکتے کہ ان کے سننے کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اب سننے کا نظام خراب ہے مگر بولنے کی نعمت ہونے کے باوجود بول نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جس کا سننا ٹھیک ہو گیا تو اس کا بولنا خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے میرے عزیزو ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ سوچئے کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہے
اللہ اکبر کی صدا ہمارے کانوں میں آواز دیتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ کبھی کوئی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے۔ کوئی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے۔ جب ہماری والدہ ہمیں آواز دیتی ہے تو ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے۔ کبھی ہمارے والد ہمیں آواز دیتے ہیں تو ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم کتنی پیاری پیاری آوازیں کانوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ کبھی بیوی کی آواز، کبھی بچوں کی آواز، کبھی ماں باپ کی آواز، کبھی کسی پکارنے والوں کی آواز، کبھی استاد کی آواز۔ غرض یہ ہے کہ ہر آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سوچئے میرے عزیزوں، جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ سب کچھ آرام سے اندر چلا جانا اور ہضم ہو جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ہاضمہ ٹھیک کام نہیں کرتا، کبھی وہ کچھ کھا بھی لیتے ہیں تو ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ان کی تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے نے اپنے کتاب کے اندر لکھا کہ کسی شہر میں ایک خاتون رہتی تھی۔ جب میں اس خاتون سے ملنے گیا، وہ پردے کے اندر بیٹھ کر اپنا حال بیان کرنے لگی، کہنے لگی کہ پچھلے 7 سال گزر گئے، میں سوائے پانی، شربت وغیرہ کے میں نے کچھ بھی پیٹ میں نہیں ڈالا۔ گھر میں مختلف قسم کے کھانے خود پکاتی ہوں، مگر میں اس کو دیکھ تو سکتی ہوں، کھا نہیں سکتی۔ اتنا عجیب احساس ہوا کہ رب کریم یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ عورت روزانہ کھانا پکا رہی ہے، مگر اس کے نصیب میں نہ روٹی ہے نہ سالن ہے، فقط وہ جو ہے شربت اور پانی کی بوتل پی لیا کرتی ہے، جوس لے لیا کرتی ہے، مزید وہ کوئی ٹھوس چیز کھانے کے قابل نہ تھی۔ اگر کوئی چیز کھا لیتی تھی تو فوراً الٹی ہو جاتی اور سارا باہر نکل آتا، لہذا پریشان تھی۔ وہ کہے لگی کوئی ایسی دعائیں کرے حضرت، یا بتا دیں میں پڑھائی کر لوں، میں پورے دن میں ایک چپاتی تو کھا لیا کروں۔ اتنی حسرت سے وہ بات کر رہی تھی کہ پوری 24 گھنٹے میں ایک روٹی میں کھا لیا کروں۔ میرے دل میں یہ بات آئی، میرے اللہ تو کتنا بڑا احسان ہے کہ تو یہ نعمت دی کہ ہم کھا اور پی سکتے ہیں۔ تو بندے ذرا اپنے اوپر غور کرو تو ہر وقت کے کھانے میں کتنی ہم روٹیاں، کتنی نعمتیں اللہ کی کھا جاتے ہیں، اور تجھے اپنے پروردگار کی اس نعمت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جو کچھ ہم کھا لیتے ہیں اس کا ہضم ہو جانا، اس کا آرام سے جسم سے خارج ہو جانا بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کا شکر بھی ادا کر نہیں سکتے۔ اگر وہ چیز جسم کے اندر ہی رک جاتی اور باہر نہ نکلتی تو ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا، کیسے مشکل وقت سے گزرنا پڑتا۔ نجاست جمع ہو جاتی اور میرے عزیز وقت پہ نہ نکلتی تو کتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی۔ سانس کی نعمت، ہم جو 24 گھنٹوں میں کتنی ہزار مرتبہ میرے عزیزو سانس لے لیا کرتے ہیں، اس سانس کا آنا اور جانا اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ جس کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، سانس لینے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے، جب سانس اکھڑتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے جان نکل رہی ہو، آدھا سانس باہر اور آدھا اندر ہوتا ہے، حالت بہت بدتر ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور موت و حیات کی عجیب آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو ہم اور آپ غور کرتے چلے جائیں تو رب العزت کی کتنی نعمت ہمارے اوپر اللہ نے رکھی ہے اور اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ کھلتی چلی جائے گی۔ رب کریم نے ہم پر بڑا کرم کیا، احسان کیا کہ ہمیں ایسا جسم عطا فرمایا
جو صحت مند ہے جسم ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کتنی آرام سے گزارتے ہیں۔